ہم اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ اگلی تاریخ کیا بنے گی، کیونکہ وہ جو آپ کے وہ جو لائر آئے تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، انہوں نے کہا رات ہی کو مجھے پتہ چلا ہے، انہوں نے کہا رات ہی کو مجھے پتہ چلا ہے اور مجھے تیاری کا موقع ملے. بس یہ ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بہانہ کرنا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے یا ہم مایوس ہو جائیں گے. ہم بھی اپنی انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے انصاف کے لیے ہم انہی عدالتوں میں آئیں گے. ایک دن کوئی نہ کوئی تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا کہ ہم انصاف دے دیں عمران خان کو. کیونکہ یہ گھروں میں بیٹھ کے جب گھر جاتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے، اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو کیا بتاتے ہوں گے، کہ کتنے کیا فخر سے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے پھر ایک مارکا مارا ہے اور عمران خان کو انصاف سے محروم کر دیا. بس یہی ہے. یہ اسکیچ جا کے کہتے ہوں گے آج ہمارا کیا مارکا تھا کہ آج ہم نے عمران خان کو پھر سے انصاف سے محروم کیا. اور اس وقت جو ہمارے لائرز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کی آزادی، لبرٹی کا معاملہ ہو، جہاں بیل کی بات ہوتی ہے، تو عدالتیں بند نہیں ہوتی. نہیں تو پہلی تاریخ کو، آج انہوں نے کہا ہے وہاں کے جو سیکٹری ہیں یہاں کے، انہوں نے کہا پہلی تاریخ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور آج آپ کو تاریخ اس لیے نہیں مل سکی کہ 2-3 دن لگیں گے سمجھنے کے لیے کہ جج کون سا اویلیبل ہے جو یہ ڈی بی کے اندر بیٹھے گے. تو انہوں نے کہا پیر سے پہلے ہم آپ کو تاریخ بھی نہیں دے سکتے. تو ہم پھر آئیں گے پیر کو اور پھر دروازے کھٹکھٹائیں گے. کہ حلیمہ خان صاحبہ کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں، ایک بات اب اور ہے جو ہماری فیملی میں ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے، اور میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم بھی ذرا شرمندہ ہیں اس چیز پہ، اور ہم نے آپس میں کہا کہ ہمارے سے بھی کوتاہی ہوئی ہے. دیکھیں، عمران خان ہمیں کئی دفعہ میسیجز دے کے بھیجتے ہیں اور ہم نے آگے دے دیتے ہیں. ہم اس کے آپ کو دیکھیں کہ ہم میڈیا کے آگے ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، جو پارٹی کے لیے میسیجز ہوتے تھے وہ دے دیتے ہیں. لیکن آگے ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. ہم نے بھی نہیں انشور کیا کہ عمران خان کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا بھائی بے بس جیل کے اندر اگر ہیں تو ہم ان کی طاقت بھی بنیں. اور ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم انشور کریں کہ عمران خان کے احکامات پہ عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے. اور آج کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیکسٹ اب کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کال کر دیں گے، بلا لیں گے سب. نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے. ہم فالو اپ کریں گے کہ تاکہ ہم عمران خان کو اگلے ہفتے جا کے بتا سکے کہ ان کے احکامات پہ کیا پروگریس ہوئی ہے. یہ اب ہم نے یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے. وہ اور بات ہے اگر آپ جیل ہمیں بھی نہ کرنل صاحب ملنے دیں، لیکن عمران خان کو اگر آئسولیٹ کریں گے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑیں گے نہیں، تو یہ سب کی غلط فہمی ہے. ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ہم عمران خان کو یہ آئسولیٹ، یہ جو آہستہ آہستہ گلا گھونٹ رہے ہیں ان کی عمران کی آزادی کا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ نے یہ کہا میڈم، ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ جا رہے ہیں علی امین گناپور ملاقات کے لیے اور تمام جو ان کے ایم پی ایز ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گی؟ آپ بھی جا رہی ہیں؟ ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو خیر 3 ہفتے سے کہہ رہے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب کو بھی پلیڈ ان سے یہ بات، دیکھیں یہ جو سارا دن میں سن رہی ہوں نا پیش اور پاس، آپ لوگوں نے اور ہم نے سب نے سیکھ لیا پیش اور پاس کیا ہے. جی، بات یہ نہیں ہے پیش اور پاس کی، بات یہ کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. کوشش کی گئی کہ نہیں کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی، بس اتنی سی بات ہے. اب اس کو آپ جو مرضی رنگ دے دیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے 3 ہفتے سے کہہ رہے ہیں آپ پوری اسمبلی وہاں کے پی کے وہاں لے کر جائیں. ہم نے اسپیکر صاحب کے ساتھ میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے فون کیا تھا، وہ میرے سے پوچھ رہے تھے پیش اور پاس کا. میں نے کہا میری بات سنیں، آپ جائیں جا کے اسمبلی وہاں لگا لیں اور جا کر ملاقات کر لیں. بات تو ملاقات کی ہو رہی ہے، بات تو عمران خان کی ان پٹ کی ہو رہی ہے. بات پاس اور پیش سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر کار عمران خان کی ان پٹ ہوئی ہے؟ نہیں. بجٹ پاس ہو گیا، بات ختم. میڈم یہ کل والے دن یہی کہا تھا کہ میرے سے مشاورت ہوگی، پھر میں اس کے اندر جو چینجز دوں گا وہ انکارپوریٹ ہوں گے. بس بات ادھر سے ہی چل رہی ہے جو 6 ہفتے سے چل رہی ہے. تو ان کو ذرا زیادہ کوشش کر لینی چاہیے تھی، پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے. ہم تو ان سے اپیل بہت دفعہ کی کہ جی ہم بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں باہر، آپ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں.
पॉलिटिकल कमेटीज, कोर कमेटीज, इनकी इतनी माशाल्लाह 50,000 ओहदेदार हैं, उनकी सपोर्ट ले लें, लेकिन आगे कोशिश तो करें, अपील्स डालें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इमरान खान पे फोकस तो लेकर आए ना। हमारी तो यही है कि वो आइसोलेटेड है। वो एक चीज़ हर हफ्ते हमें कह के भेज रहे हैं कि आप ये बजट, ये उन्होंने क्या कहा था, मैं पहले दिन जो क्या कहा था, मैं आप 6 हफ्ते हो गए, ईद से तो पहले की बात है। उन्होंने ये कहा था कि देखो केपी के लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे पे एतमाद किया है, वो चाहते हैं कि मैं और उनकी जो पैसों की एलोकेशन है वो उनका ख्याल करके करूं। ये इमरान खान की ख्वाहिश थी, अपने लोगों की फिक्र में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैंने बजट का फैसले करने हैं। अब अगर इतना बड़ा उनकी ख्वाहिश थी अपने लोगों के लिए, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करना चाहिए था। वहाँ जाकर बैठ जाते, इमरान खान के लिए क्यों नहीं कर रहे हम सारे। हमने कहा था हम आपके लिए साथ बैठ जाएंगे, और आज भी जब ये जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह, और हम जाकर बैठेंगे डयाला के बाहर इंशाल्लाह कि ये मुशावरती टीम को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इमरान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया है। सिर्फ 2 मेरी बहनें जा सकती हैं पिछले 1 महीने से, और कोई नहीं जा सका। तो अब क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं? आप क्या ये कबूल कर लें कि इमरान आइसोलेट हो गया? क्या हम कबूल कर लें कि उसके केसेस के लिए तो हम बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, सब आते हैं, हम इसके बड़े, इनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं, सारे MNAs के, सारे MPs के, कि वो आके हमारा साथ देते हैं ताकि ये जज इमरान खान का सिर्फ केस ही सुन लें। इंसाफ तो दूसरे स्टेप के बाद होगा, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि वो सिर्फ केस ही सुन लें। हम यही सब। अच्छा ये बता दें, आज अल-कादी ट्रस्ट केस की समाअत है। अली अमीन कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी जिसकी वजह से मैंने जल्दी पास किया। कौन साजिश कर रहा था उनके खिलाफ हुकूमत को गिराने के लिए? हमें क्या पता है मैडम, आप क्या हमें क्या पता है? गन्नापुर ने मुलाकात की कोशिश ही नहीं की इमरान खान से। हमें देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान की उनके मशवरे के बगैर अगर बजट पास हो गया है, इमरान खान ने फिर भी कहा है कि मेरी मशावरत जो अब मैं करूँगा उसका, वो उनके जो चेंजेस करूँगा वो इसमें शामिल किए जाएंगे। मैडम अल-कादी ट्रस्ट केस की समाअत है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि पहले 9 मई के जो केसेस थे उसमें जमानत कैंसिल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस चले गए, तो यहाँ आज क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो समाअत मुलतवी होती है और तो कुछ भी नहीं होता। तो हम सारे आके यहाँ खड़े हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम इससे यही करेंगे, लेकिन हम यही खड़े रहेंगे, हर दफा आएंगे, खड़े होंगे। इमरान खान का जो ये जो कर रहे हैं वो हम हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह।